اس سے دوری مجھے بھاتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ وہ اتنا شریف کیوں ہے، لڑکیوں کی طرح شرماتا رہتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میرا مذہب مجھے حکم کرتا ہے کہ میں نامحرموں کے سامنے اپنی نظریں جھکا کر رکھوں اور اپنی نظروں میں دوسروں کی بہو بیٹیوں کے لیے حیا پیدا کروں۔ باقی عزت تو عزت ہے، وہ لڑکی کی ہو یا لڑکے کی۔ میرے اللہ اور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پارسائی پسند ہے، تو میں کیوں نہ پسند کروں؟ میں جو الٹرا ماڈرن خیالات کی مالک، ایلیٹ کلاس کی پروردہ اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ تھی، اس کی یہ بات سن کر خوب طنزیہ کہکا لگایا اور کہا، او مین، یہ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ یہ مذہب فرسودہ، دقیانوسی اور کمزور لوگوں کی باتیں ہیں جو اس دنیا میں کچھ کر نہیں سکتے، تو آخرت کی جنت کے خواب دیکھ دیکھ کر خود کو بہلاتے رہتے ہیں۔ اس نے فوراً سوال کیا، کیا آپ خدا پر یقین نہیں رکھتی؟ میں نے کہا، نو، آئی بلیو مائی سیلف۔ میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اپنی عقل اور محنت سے پایا ہے۔ اس نے پھر سوال داغ دیا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے ورکرز اتنی محنت کرنے کے باوجود صرف چند ہزار ہی کیوں حاصل کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ان کی عقل مجھ سے کم ہے۔ اس نے کہا، قرآن کی سورہ کاف میں دو لوگوں کا واقعہ ہے جن میں سے ایک شخص یہی بات کرتا تھا کہ جو باغ میرے پاس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ کبھی قیامت آئے گی، نہ میرے مال دولت میں کوئی کمی آئے گی۔ اس کے دوست نے کہا، یہ غرور مناسب نہیں، تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس دوسرے شخص نے طنز کیا، لیکن اگلے دن جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے پھر ایک طنزیہ کہکا اس کی طرف اچھالا اور کہا، اے بھولے مانس، تمہاری یہ باتیں کافی مزیدار ہیں۔ تم جو اتنا پڑھے لکھے ہو اور اتنی بڑی فرم میں اچھی پوسٹ پر کام کرتے ہو، اتنے ماڈرن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جی رہے ہو، تمہاری باتیں مجھے کسی گاؤں کے مدرسے کی طالب علم جیسی لگتی ہیں۔ لیکن چونکہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اس لیے تمہاری باتوں کو اگنور کر رہی ہوں۔ ایک دن میں نے اسے پرپوز کر دیا، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اچانک اٹھا اور کہنے لگا، نہیں، میری انگیجمنٹ میری کزن کے ساتھ والدین نے کر دی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر شوق لگا۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا، تم چھوڑ دو اسے، تمہارے سامنے میں ہوں، عروج زمان چودھری، تمہارا برائٹ فیوچر۔ میرے ذریعے تم کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہو، اور تم کیسے بے وقوف انسان ہو کہ مجھے اپنی خاندانی منگنی سنا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، وہ میری چچا زاد ہے۔ میرے والد نے اپنے مرحوم بھائی سے عہد کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گا۔ میں نے جلدی سے رخ تبدیل کیا اور کہا، یوسف علی شاہ، کیا تمہاری کزن بہت خوبصورت ہے اور کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اس لیے تم مجھ پر اسے ترجیح دے رہے ہو؟ وہ سر ہلا کر کہنے لگا، ایسا نہیں ہے، میں نے اپنی کزن کو بچپن سے کہیں دیکھا تھا کیونکہ ہمارے ہاں پردہ داری کا نظام ہے۔ میں نے کہا، او اسٹوپڈ مین، تم کیسے انسان ہو؟ تم مجھے بتاؤ کیا کمی ہے میرے اندر؟ ہزاروں لوگ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر میں نے آج تک کسی کو منہ نہیں لگایا، جبکہ تم جو میرے امپلائی ہو اور میں نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے۔ وہ بڑا آرام سے کہنے لگا، آپ کی فرم میں جاب کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، آپ کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنا حق وصول کرتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ مجھے جاب سے فائر کر دیجیے، مگر میں اپنے والد کو شرمسار نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ میرے آفس سے۔ شدید غصے سے میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی سیکرٹری کو بلایا اور آرڈر کیا کہ یوسف علی شاہ کو ابھی جاب سے فارغ کرو۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، اور کہا، مینیجر خالد کو بلاؤ اور ساتھ میرے فرم کے وکیل کو بھی ابھی بلاؤ، وہ 15 منٹ میں میرے سامنے ہونے چاہیے۔ ان کے آنے تک میں کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ایک شیطانی منصوبہ میرے دماغ میں ترتیب پا چکا تھا۔ میں نے خالد، مینیجر جو یوسف سے حسد رکھتا تھا، اور وکیل کو کہا کہ میں یوسف علی شاہ پر
فرم سے غبن کا کیس کرنا چاہتی ہوں، فوراً تیار کرو۔ وہ بس میڈم کہہ کر نکل گئے۔ اگلے دن یوسف آفس نہیں آیا بلکہ اپنا استعفیٰ بھیج دیا، لیکن دوسرے ہی دن خالد مینیجر اور وکیل نے پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے لاکھوں روپے غبن کا کیس یوسف پر کر کے اسے گرفتار کروا دیا۔ میں حوالات میں اسے ملنے گئی اور کہا، دیکھ لیا مجھے انکار کرنے کا انجام، اگر تم اب بھی ہاں کر دو تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ اسی پرسکون لہجے میں کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا رب میرے لیے بہتری کرے گا۔ یاد رکھیے گا، میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آپ کو بدنام نہیں کروں گا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کروں گا۔ یہ جیل میرے لیے مدرسہ یوسف کی طرح ہے۔ ہاں، مجھے اپنے والدین کا دکھ ہے کہ ضعیفی میں انہیں میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ رہی بات آپ سے شادی کی تو وہ ہو نہیں سکتی کہ آپ اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ تو اللہ پر یقین نہیں رکھتی، مذہب پر عمل تو دور کی بات، آپ کو یقین ہی نہیں۔ میں نے غصے سے کہا، تم کیسے انسان ہو، اب یہیں سڑو ساری زندگی۔ میں اپنے غصے اور غرور کی آگ میں جلتی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی، لیکن ہر روز میرے اندر یوسف کو حاصل کرنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ ضد تھی یا میرا عشق، میں اکثر تنہائی میں رو پڑتی تھی، آفس کم جاتی تھی، میرے والدین فوت ہو چکے تھے، میں گھر رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے کاروباری مخالفین نے میری عدم دلچسپی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری فرم کو ہر جگہ ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا۔ میرے ملازمین نے فرم کو کھانا شروع کر دیا، قرضے اور نقصان زیادہ ہونا شروع ہو گئے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔